کچھ سوالات ہیں، ہم خود کو اہل حدیث بولے یا مسلمان؟ بھائیو اچھی طرح سوچئے، بار بار سوچئے، سنیے۔ جتنے منہ ہیں اتنی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اسلام ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک ماننے والا مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ جو کیا ہے اس سے امتیازی پہچان کے لیے بتانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں اور میں ناموں کی جنگ نہیں لڑا کرتا، لیکن پھر بھی کہہ دوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جو شروع میں آئے ان کا نام، ان کا ٹائٹل دیا گیا السابقون الاولون۔ جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی تھی مسلمان، مگر تعارف کیا ہوا مہاجرین۔ جنہوں نے مدینے میں کلمہ پڑھا تھے مسلمان، مگر ویلکم کیا تو ٹائٹل بنا انصار، اور اسی نام سے شہرت پائی۔ تھے 313 مسلمان، بدر میں آئے تھے، جو نہیں شریک ہو پائے تھے وہ بھی مسلمان، مگر ان کو بدری کا ٹائٹل اور شہرت اور عزت اور اعزاز ملا۔ صلح حدیبیہ میں جو شریک ہوئے، بیعت رضوان والے 1400 لوگ، ان کو اہل بیعت الرضوان بولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مسلمان تھے، ایک تعارف کے نام سے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا سارے ہی تھے، مگر وہ جو شہید ہوئے، شہید پہلے بھی ہوئے تھے، مگر وہ 70 قرہ جن کے لیے میرے محبوب نے مہینہ بھر قنوت نازلہ فرمائی ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں، تو یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک پہچان ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی۔ اور پھر یاد رہے اس حوالے سے، جناب حمزہ مسلمان ہیں مگر سید الشہداء ہیں، ٹائٹل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جنہوں نے دار ارقم میں بیٹھ کے پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ان کی ایک شناخت بنی، پہچان بنی۔ ہم سارے انسان ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اپنا نام انسان نہیں بتاتے، انسان نہیں بتاتے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں اللہ کے بندے بنو، مگر ہم اپنا نام عبداللہ نہیں بتاتے۔ جو پہچان کے لیے نام کی انفرادیت ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے، لیتے رہے، اپناتے رہے، وحی کے اوپر رہے، بسم اللہ مسلمان ہی کہلائے، اپنے چھوٹے موٹے ان کے تخلص تھے۔ لیکن جب سبائی آئے، آل سبا آئی، اسی طرح خارجی آئے، مد مقابل میں دیگر گروہ آئے جو حق سے، حق کے نام پہ ہٹ گئے تھے حق سے، معتزلہ آئے، تو امت مسلمہ نے ان کے مد مقابل اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھا۔ روافض کے مقابلے میں، تشیع کے مقابلے میں، اور جہمیت کے مقابلے میں، اعتزال کے مقابلے میں، سبائیت کے مقابلے میں، یہ خارجیت کے مقابلے میں اہل السنہ کہلائے۔ اب اہل السنہ آگے چل کے کوئی بدعات کا شکار ہو گیا، کوئی خرافات کی طرف چلا گیا، کسی نے من مرضی کی باتیں لی، کسی نے کسی کے اقوال لیے، تو بیچ میں سے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، وہی لیں گے جو وہی کہہ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا فیصلہ، فتویٰ، عمل موجود ہے، ہمیں کسی دوسرے کے فیصلے اور فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلے گا، اپنی مرضی سے کام کرے تو آپ خود کہتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کہا میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، آرام نہیں، روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا، اگر ان کے عمل دلیل ہوتے تو محبوب کبھی یہ نہ کہتے کہ انہوں نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تعارف ہے، یہ پہچان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، جیسے پھل کو لاتے ہو دڑا لگا ہوتا ہے، ان میں سے چن کے ہیں سارے آم۔ کوئی اٹھ کے لڑے مینوں کہے جی اینوں تسی اے سیب نو کالا کلو کیوں کہندے جے، اینوں گاچا کیوں کہندے جے، اینوں گولڈن کیوں کہندے جے، اینوں او آم کو آپ جو ہے چونسا کیوں کہتے ہیں، اس کو انور لٹور کیوں کہتے ہیں، اس کو آپ مالدہ کیوں بولتے ہیں، اس کو آپ دسہری کیوں بولتے ہیں؟ تو میں کم از کم سوچوں گا تو صحیح یہ بندہ کتوں بولن ڈیا ہے، تو
تو میرے بھائی مسلمان ہیں ہم سب، لیکن پہچان ہے کہ ہم ضعیف کو، جھوٹی کو، 2 نمبر بات کو، من گھڑت کو، بناوٹی اقوال کو، لوگوں کے افعال اور آراء کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ سنتوں کی تعداد کیا ہے اور کتنی ہے؟ 12 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، اسی طرح مغرب کے بعد والی 2، اور اس کے بعد عشاء کے بعد والی 2، اور فجر کی 2۔ یہ 12 سنت مؤکدہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ نوافل ہیں۔ ختم کو رزق اللہ کا سمجھ کے کھا سکتے ہیں؟ بھائیو یاد رکھیے بڑی اچھی طرح، اللہ کا رزق کھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں، کلو حلالا طیبا، پہلے نمبر پہ حلال ہو، دوسرے نمبر پہ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے ہاں پاکیزہ ہو۔ بکرا حلال ہے، چھترا حلال ہے، ہرن حلال ہے، پکایا گیا ہے، کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں میں مرغی بنائی گئی ہے، حلال ہے، ذبح اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے، پکانے والا مسلمان ہے حلال، لیکن یہ پتہ کیجئے کہ طیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کا مال کھایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ حلال تو ہے، حلال تو ہے، میں نے پیسہ حلال طریقے سے کمایا تھا۔ ایک بندہ مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے، دے دوں؟ میرا پیسہ تو حلال کا ہے، وہ حلال ہی مانگ رہا ہے۔ وہ گھر میں بچوں کو گوشت بکرے کا لا کے کھلا رہا ہے، لیکن پیسہ کمایا ہوا رشوت کا ہے۔ کھانا حلال ہے، طیب نہیں ہے، ذریعہ مناسب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ سنت کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں جی، پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری طرف صحابہ کا عمل ہو، مد مقابل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دی جائے گی۔ کوئی ایسی کتاب جس میں ساری دعائیں ہوں، یہ ہیں تو کئی ساری، لیکن ساری دعائیں ایک کتاب میں ہوں، مجھے علم نہیں ہے۔ میرے بھانجے کا آئرلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو رب صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے ڈھیلے ہو، اچھا نہیں لگتا اگر کسی کے لیے دعا ہو تو آپ کی آمین سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہہ دیجیے آمین۔ بچوں بچیوں کی شادی اور رشتے کے سلسلے میں پریشانی ہے، رشتے آتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا، جی یہی رہے گا، اب ناراض نہ ہونا، رشتے آیا کریں گے، کھایا کریں گے، اڑایا کریں گے۔ پہلے میرے لوگ بڑے معزز تھے، جاتے کسی گھر میں اگر رشتہ پسند نہیں آیا تو پانی نہیں پیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا صاف جواب ہے، مگر کھائی دعوتیں اڑائیں، بلے بلے کیا بات ہے، زبردست، تصویریں بھیجو، سنیپ بھیجو، آ گئے ہیں جی، صلاح نہیں بڑی سوچ کے دسنے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ جو میرٹ بنا کے بیٹھے ہو، جو معیار بنا بیٹھے ہو، جو تم نے ذہنوں میں بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن سجا رکھے ہیں، جو تم نے رول ماڈل بنا رکھے ہیں، جو میک اپ کی دنیا میں چھائے ہوئے، ویسے چہرے حقیقت میں تو سارے نہیں ہوتے، بہنیں کالی بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں کالی بھی ہوتی ہیں، بچے بھی کالے ہوتے ہیں، سارے یوسف تو نہیں ہوتے، بلال بھی ہوتے ہیں بیچ میں۔ کیا کیجئے گا ان کا؟ جب دین کو چھوڑو گے تو یہی کچھ دیکھو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جن کو پریشانی ہے آسانی فرما۔ ایک انسان نے خودکشی کر لی ہے، تحقیقات کے دوران تمام تر تفصیلات پولیس کو دی جا سکتی ہیں۔ بھائیو، خودکشی کی تفصیلات پولیس کیوں مانگتی ہے؟ پولیس کا شعبہ مخلص ہے، ہمارے اندر آنے والی کمی بیشی نہیں میں بات کر رہا، ہمارا شعبہ پولیس کا خالصتاً انسانی ہمدردی اور خیرخواہی اور تفتیش کے لیے بنا ہے کہ اگر ایک بندہ قتل ہوا ہے تو قاتل تک پہنچا جائے، اور خود اس نے مارا ہے تو پتہ چلے کہ یہ خودکشی ہے۔ پوسٹ مارٹم بھی اسی کا ایک حصہ ہے، وگرنہ انسانی جان جیسے زندہ قدر رکھتی ہے، مر کے بھی اس کی اتنی ہی قدر ہے۔ اگر اس میں تحقیقات تلک صحیح معلومات میسر نہ ہوں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ قتل کیا گیا ہے یا خود اپنے آپ کو مارا ہے، تو اس لیے معلومات دینی بہتر ہیں، ضروری شہادت ہوتی ہے۔ یہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب دے چکا ہوں، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ قبر پہ پھول پھینکنا، او میری جان، پھول سارے لا کے قبر پہ اگا دے، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو یہ پھول اندر نہیں جائیں گے۔ یہ تم خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے۔ یہ وقت کی تر و تازگیاں، یہ اوپر لگائی ہوئی لکڑیاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا تھا وہی نے کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے، تجھے کسی نے بتایا کہ ابو امی کو عذاب ہو رہا ہے کہ قبر پہ لاٹھیاں لے کے سبز گاڑ، اور جب تک یہ رہیں گی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی پھولوں کے ساتھ، اور مدینے کے پھول ان سے بڑھ کے کوئی پھول ہوں گے؟ وہ نہیں ڈالے گئے۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو تسلیاں اور حوصلے دینے کے لیے کہ میری آخری ساری زندگی جو خوشبو کو ترستے رہے کہ تیرا ماتھا چوم سکیں، تو نے چہرہ نہیں دکھایا، آج ماں اور باپ مرے ہیں تو پھولوں کا ایک پیکٹ پھینک کے کہہ رہے ہو کہ میں بڑا پیار کرنے والا ہوں۔
क्या तबलीगी जमात के साथ जाना जायज़ है? मेरे भाइयों, तबलीग के लिए जाना तबलीगी उसूलों के तहत जो किताब और सुन्नत ने मुतारफ करवाए हैं ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन लोगों को कह के निकलना कि आओ अल्लाह रसूल की बातें होंगी, बाद में किस्से कहानियां सुना के जहालत में अपनी बातें करके फारिग करके आ जाना और बीवी बच्चों को भूल जाना कि वो सदियों इंतजार में रहें, ऐसी तबलीग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। तबलीग वो है जो अपने एरिया में या कम अज कम वापस लौटिए, घर आइए और हक और खैर और दलील के साथ चलिए। अल्लामा कौकब नौरानी ने एक खिताब में कहा है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मिंबर पे खिताब फरमाते तो उनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनती। झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है, झूठे के झूठ के लिए। जिस मजहब के उलमा ने यह फर्ज समझ लिया हो, फर्ज समझ लिया हो कि जितना बड़ा झूठ बोलेंगे उतनी बड़ी इनफिरादियत मिलेगी, बल्ले बल्ले होगी, इसीलिए हम वहीं पर रहते हैं जहां के हैं। और आगे लिखा है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली थे। यारां नूं पीर भी नहीं कोई अपना लभ्या, रफुल यदैन करते थे, आमीन कहते थे। उनकी जरा किताब पढ़ के ये चीजें साबित करना। वो खुद कहते थे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह तू मेरा गौस है। बाकी सब झूठी मन घड़त कहानियां और उनसे रोटी और रुपए पैसे का मसला है। जिस दिन ये निकल गया इंशाल्लाह ये जितना पलंदा है साइड पे हो जाएगा। जितनी हस्तियां इस दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है तौहीद पाके कमाया है, अल्लाह का नाम पाके कमाया है, नमाज क़ियाम रुकू सुजूद से कमाया है। और हम धोखे देते हैं और लेते हैं। अल्लाह समझ की तौफीक दे, बीमारों को शिफा दे, अल्लाह दुखियों के दुख दूर करे, मेरे वतन की हिफाजत फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा